بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2019 کا سورج جمہوریت اور سیاست کے پلیٹلیٹس کی خطرناک حد تک کمی پر غروب ہوا۔ ویسے تو یہ کبھی نارمل نہیں رہے، یا یوں کہیں نہیں رہنے دیں گے، مگر کچھ حالیہ عدالتی فیصلوں سے تو ہلچل سی مچ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے درست کہا کہ سب اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ اب ان حدود کا تعین کون کرے گا؟ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل اردو لائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ معلوماتی اور تاریخی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ بھی تو حدود سے تجاوز کرنے کا ہے۔ آرٹیکل 6 یہی تو ہے۔ 3 نومبر 2007 کو یہی تو ہوا تھا۔ رہی بات فیصلے میں شامل 3 میں سے ایک جج کی رائے کی، تو اس سے ہمارے معاشرے میں موجود انتہا پسند سوچ کی عکاسی ہوتی ہے، جس کا فائدہ بہرحال مجرم کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ان کے لیے ہمدردی کی لہر بنی، بلکہ اس رائے کے حق میں کوئی دلیل بھی نہیں دی گئی۔ نہ بنتی ہے، یہ تو بغض نظر آتا ہے۔ جناب جسٹس نذر اکبر کا اختلافی نوٹ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے پرویز مشرف کو بری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ سنگین غداری کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ قانونی لحاظ سے اپیل میں یہ بحث ضروری ہوگی، البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان جج صاحب سے میرا تعلق زمانہ طالب علمی سے ہے اور ان کی رائے عام طور پر مختلف رہتی ہے، مگر وہ بات ہمیشہ دلیل سے کرتے ہیں۔ رہی بات مشرف صاحب کی، تو اللہ ان کو صحت دے، مگر نہ 12 اکتوبر 1999 آئینی تھا، نہ 3 نومبر 2007، نہ 2001 ریفرینڈم کا جواز تھا، نہ ہی 2002 کے انتخابات منصفانہ تھے۔ کاش وہ اپنے ان دوستوں کا مشورہ ہی مان لیتے جو کہتے رہے انتخابات کرا کر واپس اپنا پیشہ ورانہ کام کریں، مگر کیا کریں، اقتدار کا نشہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، کوئی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں جنہیں اس منصب پر رہنے کا نہ قانونی نہ آئینی حق حاصل ہے۔ عدالتی فیصلے میں کیا غلط لکھا ہے کہ اگر ملک میں نظریہ ضرورت نہ لایا جاتا تو شاید آرٹیکل 6 کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بدقسمتی سے امریت کو خاص طور پر ایسی عدلیہ کی ضرورت رہتی ہے جو پی سی او جیسے کالے قانون کی ماتحت ہوں۔ مشرف صاحب تو 2 مرتبہ پی سی او لے کر آئے کیونکہ دوبارہ صدر جو رہنا تھا، مگر جب 2008 میں استعفیٰ دیا تو آواز اور جذبات ایک شخصیت خوردہ صدر کے نظر آ رہے تھے۔ 2008 میں جب وہ رخصت ہوئے تو عزت و احترام کے ساتھ، اب این آر او کا نتیجہ تھا یا کچھ اور، یا یوں کہہ لیں کہ جمہوری حکومتیں بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے 10 سالہ اقتدار کو تاریخ کیسے دیکھے گی، مگر خود ان کے اپنے ساتھی اور وہ بھی فوجی کس طرح دیکھتے ہیں، اس کا اندازہ جنرل شہد عزیز کی کتاب اور جنرل محمود، جنرل عزیز اور جنرل عثمانی کی مسلسل خاموشی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے شروع کے 10 پرانے ساتھیوں نے تو دوران اقتدار ایک مشترکہ بیان میں انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ چونکہ آپ اپنے اصل مشن سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ شاید جنرل ایوب خان کی طرح جنرل مشرف نے بھی بہت سے اچھے کام کیے ہوں، مگر کوئی میرے گھر پر زبردستی قبضہ کر کے اس میں رہنا شروع کر دے، اسے بہتر کر دے، اور جب میں یہ کہوں کہ جناب یہ میرا گھر ہے، آپ اسے خالی کریں، تو جواب آئے نہیں، تو کیا کوئی باوقار شخص یہ برداشت کرے گا؟ آپ کو غلط طریقے سے ہی صحیح، مگر برطرف تو قانونی اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے کیا گیا تھا۔ جواب میں ایک منتخب وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو گن پوائنٹ پر نہ صرف نکال بر کیا گیا، بلکہ سزا کے طور پر عمر قید کی سزا بھی ہوئی۔ بس وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی نہیں چڑھے۔ اگر ایک مختصر جائزہ لیں تو پاکستان کی سیولین قیادت نے کبھی بھی فوجی قیادت کے وقار کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ مشرف صاحب پر بڑے الزامات تھے، خود موجودہ وزیر اعظم ان کو 2001 کے بعد دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے رہے ہیں، پھر بھی وہ بغیر کسی احتسابی عمل کے باہر چلے گئے تھے۔ پھر انہیں خود ہی سیاست میں آنے کا شوق ہوا، جماعت بھی بنا لی، ملک واپس آئے تو ایم کیو ایم جن کو مشرف صاحب نے وہ کچھ دیا جو ممکن ہی نہ تھا، وہ بھی ایئرپورٹ نہیں آئی، نہ حمایتوں کو بھیجا۔ رہی بات میاں نواز شریف اور مشرف کے تعلقات کی، تو بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت ایک انجان خوف کا شکار رہتی ہے۔ جنرل مشرف بھی ہیرو بن سکتے تھے، اور جنرل ضیاء، جنرل ایوب بھی، اگر اقتدار نہ سنبھالتے۔ فوج کی قیادت کرنا قابل فخر بات ہوتی ہے، ملک کے دفاع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور یہی ملک کی خدمت ہوتی ہے، مگر ملک کی حکمرانی ان کا کام نہیں، کیونکہ مداخلت تنقید کا باعث ہوتی ہے اور سوال ادارے پر اٹھ جاتا ہے۔ پھر اگر حالات آنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ضروری ہے 10، 11 سال اور 9 سال حکومت کریں؟ بہتر ہے کہ سیاستدان اپنا کام کریں اور احسن طریقے سے کریں، اور دوسرے اپنا آئین کسی بھی ملک کے طرز حکمرانی کا آئینہ دار ہوتا ہے، یہی آپ کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ عدلیہ کی تاریخ 2009 سے پہلے کالے فیصلوں سے بھری پڑی ہے،
اس ملک میں ایسے جج بھی گزرے ہیں جنہوں نے امر کے ہاتھوں حلف لینے سے انکار کر دیا، اور ایسے بھی جو انتظار کرتے رہے کہ کب حکم ملے اور پی سی او کے تحت حلف لینے پہنچ جائیں۔ آرٹیکل 6 غیر آئینی اقدام سے روکنے کا مؤثر اور آئینی راستہ ہے۔ آزاد عدلیہ کی 2007 کی تحریک نے ایک طاقتور عدلیہ کو جنم دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم بار کونسل اور عدلیہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وکیل کے پاس دلیل ہو، ہاتھ میں پستول یا لاٹھی نہیں۔ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ مستقبل میں بھی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اردو لائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔